بسم الله الرحمن الرحيم. باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما وعنه يضع يديه قبل ركبتيه. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. يهوي بالتكبير حين يسجد. ہوا یہوی کے معنی گرنا. تو جب آدمی سجدے میں گرے تو تکبیر کہتا ہوا آواز نہیں آ رہی. یہوی اب آ رہی آواز. یہوی بالتکبیر حین یسجد. ہوا یہوی ہوئی ین اس کے معنی ہوتے ہیں گر جانا. اور مراد یہاں پر ہے کہ سجدے میں گرنا. تو جب آدمی سجدے میں گر رہا ہو تو تکبیر کے ساتھ ہی گرے, یعنی تکبیر کہتا ہوا گرے. اور پھر آگے حضرت نافع کا قول نقل کیا ہے کہ کان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یضع یدیہ قبل رکبتیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب سجدے میں جاتے تھے تو ہاتھ پہلے رکھتے تھے رکبتین سے پہلے. ویسے حنفیہ کے یہاں مسنون یہ ہے کہ گھٹنے پہلے رکھے اور ہاتھ بعد. امام مالک کے یہاں یہ ہے کہ ہاتھ پہلے رکھے اور گھٹنے بعد میں. لیکن حنفیہ کا جو مختار مسلک ہے وہ یہ کہ پہلے گھٹنے اور پھر ہاتھ. تو عبداللہ بن عمر کا جو یہ اثر ہے اس کا جواب حنفیہ کی طرف سے یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ٹانگوں میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی تھی, جیسا کہ آگے آپ دیکھیں گے حدیث میں خود آ رہا ہے. خیبر گئے تھے ایک مرتبہ اور خیبر کے یہودیوں نے ان کو وسیل سے گرا دیا تھا, جس سے ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے. ہاتھ پاؤں میں عیب پیدا ہو گیا تھا. تو اس عذر کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر بہت سے کام ایسے کرتے تھے نماز میں جو عام حالات میں نہیں کیے جاتے. تو نبی کہتے ہیں کہ وہ جو ہاتھ پہلے رکھتے تھے وہ اس وجہ سے کہ گھٹنے کمزور تھے, گھٹنوں کے بل ان کے لیے سجدہ کرنا ممکن نہیں تھا. لیکن جو عام سنت ہے وہ یہی ہے کہ رکبتین کو پہلے رکھنا جائے. یہ وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفروضه وبركاته امين. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره, فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل ان يسجد ثم يقول الله اكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجِ الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اسجد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. یہ جو آخری حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یرفع رأسہ یقول, جب اپنا سر مبارک اٹھاتے تھے آپ رکوع سے تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد فرماتے تھے. پھر اس کے بعد دعا کرتے تھے کچھ لوگوں کے لیے جو قنوت نازلہ کے وقت میں رکوع سے اٹھ کر یہ دعا فرماتے تھے. فیسمیہم باسمائہم, ان کے نام لیتے تھے. ویقول اللہم انجِ الولید بن الولید وسلمة بن ہشام وعیاش بن ابی ربیعہ,
یہ تینوں بزرگ وہ تھے کہ جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، کفار کے ظلموں کے دم کا شکار تھے، تو ان کے لیے دعا فرماتے کہ یا اللہ اس کو نجات نہ فرما، والمستضعفین من المؤمنین، اور دوسرے مومنین جو مستضعف ہیں، جن کو کمزور سمجھا گیا ہے کفار کی طرف سے، اور جو ان کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کو ان کے لیے دعا فرماتے کہ اللہ ان کو نجات نہ فرما، اور پھر ساتھ میں بد دعا کرتے مضر کے لوگوں کے لیے، اللہم اسجد وقعتک علی مضر۔ وقعہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں روندنا، مطلب یہ کہ آپ اپنے روندنے کی صفت کو شدید کر دیجیے مضر کے اوپر، یعنی ان کو تباہ و برباد کر دیجیے۔ وجعلها علیہم سنین، اور ان کے اوپر قحط مسلط کر دیجیے، کسنی یوسف، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آئے تھے۔ اور راوی کہہ رہے ہیں وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِّن مُضَرَّ مُخَالِفُونَ لَهُ، مضر کے قبیلے کے جو اہل مشرق تھے وہ حضور کے مخالف تھے، اس واسطے آپ نے ان کے حق میں ان کے بارے میں بد دعا فرمائی۔ جی السند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة ونفعنا بعلومه وقلوبه وبركاته آمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس فجحي شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة فقال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا كذا جاء به مامر قلت نعم. قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن فلما أخرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحي ساقه الأيمن. یعنی راویوں کا اختلاف ہے کہ بعض راویوں نے شقہ الایمن روایت کیا ہے، بعد میں ساقہ الایمن، تو واقعہ وہی ہے جو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ آپ گھوڑے سے گر گئے تھے اور اس کی وجہ سے آپ کی ثانی کروٹ جو ہے وہ زخمی ہو گئی۔ اب آگے باب ہے اور اس میں حدیث طویل ہے، وہ میں ساتھ ساتھ پڑھتا بھی جاتا ہوں، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائے گا انشاءاللہ۔ باب الفضل سجود، جی سجدے میں جانے کے وقت ہاتھ کس جگہ پر رکھے جائیں گے، اس کا صحیح حدیث میں ذکر ہے؟ جی سجدے میں جاتے وقت ہاتھ کہاں پر رکھے جائیں گے؟ کوئی متعین نہیں ہے، دونوں جائز ہیں، اگر آدمی کے ہاتھ چھوٹے ہوئے ہوں دائیں دائیں بائیں تو بھی جائز ہے، اور اگر گھٹنے پر رکھے ہوئے ہوں تو بھی جائز ہے۔ باب الفضل سجود، اس میں سجدے کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے، اور اس میں طویل حدیث روایت کی ہے۔ فرمایا حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرني سعید المسیب عطاء بن یزید الشیخی ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرہما، حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث سنائی اس کو، ان الناس قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ قال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل تمارون فی لیلۃ القمر لیلۃ البدر، کیا تم کوئی شک کرتے ہو چاند میں جبکہ 14ویں رات کا چاند ہو، یعنی جب 14ویں رات کا چاند نظر آ رہا ہو آسمان پر تو کیا تمہیں دیکھنے میں اس سے کوئی شک ہوتا ہے؟ لیس دونہ سحاب، جبکہ اس کے اور تمہارے درمیان کوئی بادل بھی حائل نہ ہو۔ قالوا لا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، وہ یا رسول اللہ ہمیں چاند کو دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ قال فهل تبارون في الشمس ليس دونها سحاب، آپ نے فرمایا تو کیا کبھی تمہیں شک ہوتا ہے سورج کے بارے میں جبکہ اس کے اور تمہارے درمیان کوئی بادل حائل نہ ہو؟ تو قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك، تو آپ نے فرمایا کہ تم باری تعالیٰ کو اسی طرح دیکھو گے جیسے کہ چاند اور سورج کو دیکھتے ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا اور رویت متعلق ہو جاتی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت بھی انشاءاللہ ثابت ہوتی ہے۔
پھر آگے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی انسانوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. فیقول من کان یعبد شیئا فلیتبع، تو باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ جو شخص کسی چیز کی عبادت کرتا ہو وہ اسی کے پیچھے چلے. فمنہم من یتبع الشمس، تو بعض لوگ وہ ہوں گے جو سورج کی عبادت کرتے تھے، وہ سورج کے پیچھے چل پڑیں گے. ومنہم من یتبع القمر، کچھ ایسے ہوں گے جو چاند کی عبادت کرتے تھے، وہ چاند کے پیچھے چل پڑیں گے. ومنہم من یتبع الصوابین، اور بعض وہ ہوں گے جو کہ جس پیچھے چلیں گے بتوں کے. صوابین جمع تابوت کی، تابوت ویسے تو ہر باقی چیز کو تابوت کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد بت ہے. جو بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ بتوں کے پیچھے چل پڑیں گے. وتبقى هذه الامه، اور یہ امت یعنی امت محمدیہ یا امت مسلمہ وہ باقی رہ جائے گی. فیہا منافقوہا، اس طرح باقی رہ جائے گی کہ اس میں ابھی منافق بھی اس کے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن منافقین کو الگ نہیں کیا جائے گا اس مرحلے پر، بلکہ جو مخلص مومنین ہیں وہ بھی، اور جو منافقین ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی اس وقت موجود ہوں. فیاتیہم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے ان کے پاس. کما یلیق بشانہ، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اتیان، اس طرح آئیں گے. فیقول انا ربکم، وہ آ کر فرمائیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں. فیقولون، تو مسلمان جواب میں کہیں گے کہ ھذا مکاننا حتی یاتینا ربنا، کہ یہی ہماری جگہ ہے جب تک کہ ہمارا پروردگار ہمارے پاس آئے. یعنی اس وقت میں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ آئیں گے، لیکن باری تعالیٰ آ کر تجلی کچھ اس قسم کی ہوگی باری تعالیٰ کی کہ مسلمان ان کو پہچانیں گے. کیونکہ پہچانیں گے نہیں، اس واسطے وہ کہیں گے کہ ہم تو ابھی نہیں کھڑے ہیں، ھذا مکاننا، یہی ہماری جگہ ہے، ہم یہیں پر کھڑے ہیں. حتی یاتینا ربنا، جب تک کہ ہمارے پاس ہمارا پروردگار نہ آ جائے. فاذا جاء ربنا عرفناه، جب ہمارا پروردگار آئے گا ہمارے پاس تو ہم اس کو پہچان لیں گے. فیاتیہم اللہ عز وجل، پھر باری تعالیٰ آئیں گے. تو مطلب یہ کہ جو پہلی تجلی کی تھی وہ تجلی ایسی تھی جس سے مسلمان پہچانے نہیں، اور دوسری بات جو اتیان ہے وہ اتیان ایسا ہے جس میں سے وہ پہچان لیں گے. فیقول انا ربکم فیقولون انت ربنا، اس وقت پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں. ایک تشریح تو اس کی یہ ہے. اور دوسری تشریح بات حضرات نے یہ کی ہے کہ پہلی مرتبہ جو آیا ہے نا فیاتیہم اللہ، پہلی مرتبہ جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا آنا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی فرشتے کا آنا مراد ہے. اور یہ آزمائش کے طور پر بھیجا جائے گا وہ فرشتہ. تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا کہ میں جی اللہ تعالیٰ کا، میرا آنا وہ اللہ تعالیٰ کا آنا ہے. تو مسلمان کیونکہ باری تعالیٰ کو پہچانیں گے، اس واسطے وہ کہیں گے کہ نہیں تم نہیں ہو، لہٰذا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے تب تک ہم یہیں پر کھڑے رہیں گے. پھر باری تعالیٰ آئیں گے تو فرمائیں گے کہ انا ربکم فیقولون انت ربنا، فیدعو، باری تعالیٰ ان کو بلائیں گے. وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، اور صراط کا پل قائم کر دیا جائے گا جہنم کے وسط میں، جہنم کے درمیان، جہنم کے اوپر جو ہے وہ پل صراط قائم کر دیا جائے گا. فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَحُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، تو میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو کہ یجوز، یجوز نہیں یجوز ہے، زیادہ یجوز کا معنی گزرنا. تو پہلا میں وہ شخص ہوں گا جو کہ گزرے گا اس پل صراط سے. رسولوں میں پہلا رسول ہوں گا جو گزرے گا جو امتی، اپنی امت کے ساتھ. سمجھے نا؟ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ، اور اس دن کوئی شخص بات نہیں کر رہا ہوگا سوائے رسولوں کے. وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، اور جو رسول جو بات کر رہے ہوں گے وہ بھی
بس یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہم سلم سلم، اے اللہ ہمیں سلامت رکھیے، سلامت رکھیے۔ وفی جہنم کلالی، اور جہنم کے اندر آنکڑے ہوں گے۔ کلالی تو مانا کلوب کی جمع ہے، کلوب آنکڑے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا وہ لوہا لمبا سا ہوتا ہے جس کے آخر میں جا کر خم ہوتا ہے، جس سے کوئی چیز پکڑ کر اٹھاتے ہیں، اس کو اردو میں آنکڑا کہتے ہیں اور عربی میں کلوب۔ تو وہ جہنم میں آنکڑے ہوں گے مثل شوک السعدان، اور وہ ان کی صورت جو ہے وہ سعدان کے کانٹوں جیسی ہوگی۔ سعدان ایک گھاس کا نام ہے اور اس کے اندر کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور کانٹے بھی مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جیسے سعدان کے کانٹے ہوتے ہیں مڑے ہوئے، اس طرح سے آنکڑے لگے ہوں گے جہنم میں۔ پھر آپ نے پوچھا حل رأیتم شوک السعدان، صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ قالوا نعم قال فإنها مثل شوک السعدان۔ تو آپ فرمائیں گے کہ وہ جو آنکڑے ہیں جہنم سے وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے۔ غیر انہ لا یعلم قدر عظمها الا اللہ، البتہ اس کی بڑائی کی مقدار کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی شکل تو ان کی سعدان کی کانٹوں جیسی ہے، لیکن سعدان کے کانٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ جو جہنم کے اندر آنکڑے ہوں گے وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ جن کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ آنکڑے کیا کریں گے؟ تخفیف الناس بأعمالہم، کہ یہ اچک لیں گے لوگوں کو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی وہ لوگ جو صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تو ان کو جہنم کے آنکڑے آ کر اچک کر لے جائیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ فمنہم من یوبق بعملہ، تو لوگوں میں سے بعض لوگ ہوں گے جو ہلاک کر دیے جائیں گے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اوبق یوبق جو معنی ہے ہلاک کر دینا، اور یہاں پر ہلاک کر دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو موت آ جائے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بس وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، تو یہی ان کی ہلاکت ہے۔ تو ان کو ہلاک کر دیا جائے گا ان کے عمل کی وجہ سے، کیونکہ مثلا انہوں نے کفر کیا تھا زندگی میں، تو کفر کا انجام جو ہے وہ اللہ بچائے ابدی جہنم ہے، اس واسطے وہ اس میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ومنہم من یخرجل، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کا قیمہ بنا دیا جائے گا، اللہ بچائے۔ خردل یخرجل خردلۃ، اس کے معنی ہے کسی چیز کو کوٹ کر پیس کر رائی کے دانے کے برابر بنا دینا۔ خردل کہتے ہیں رائی کے دانے کو، تو مطلب کہ اس کو کوٹا پیسا جائے گا یہاں تک کہ وہ رائی کے دانے کے جیسے کے برابر ہو جائے گا۔ ثم یجلو، شروع میں تو اس کو کوٹا پیسا جائے گا، لیکن پر بعد میں وہ نجات پا جائے گا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان تو رکھتے تھے لیکن اعمال خراب تھے، تو اعمال کے خراب ہونے کی وجہ سے ان کو جہنم میں عذاب ہوگا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیں گے۔ حتیٰ اذا اراد اللہ رحمت من اراد من اہل النار، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائیں گے رحمت کرنے کا ان لوگوں پر جو اہل نار ہے، ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ کرنا چاہیں گے، تو امر اللہ الملائکہ، تو ملائکہ کو حکم دیں گے ان یخرجوا، کہ نکال لائیں اس جہنم سے من کانا یعبد اللہ، ہر اس شخص کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو۔ فیخرجونہم، تو ملائکہ ان کو نکال کر لائیں گے۔ ویعرفونہم بآثار السجود، اور ان کو پہچانیں گے سجدے کے نشان کی وجہ سے، یعنی ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوں گے، تو اس سجدے کے نشان سے وہ پہچان جائیں گے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر لے آئیں۔ یہی وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے امام بخاری یہ حدیث یہاں اس باب میں لائے ہیں سجدے کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ وحرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو کھائے، یعنی ویسے تو آگ جلا دے گی ہر چیز کو، لیکن جو سجدے کے نشان ہوگا پیشانی پر اس کو آگ نہیں کھائے گی۔ فیخرجون من النار، تو ان کو نکال لیا جائے گا جہنم سے۔ فکل ابن آدم تأکلہ النار الا اثر السجود،
تو ابن آدم کے سارے وجود کو آگ کھائے گی سوائے سجدے کے نشان سے. فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ تو ان کو جہنم سے نکالا جائے گا. قدیم کحجو یا کحجو اس حالت میں کہ وہ جل بھن چکے ہوں. امتحاشا یمتحشو اور مجہول بھی استعمال ہوتا ہے, معروف بھی. اس کا معنی ہے جل کر کوئلہ ہو جانا, یا جب جل کر بالکل جل کر بھن جانا. وہ اس حالت میں نکالے جائیں گے کہ وہ جل چکے ہوں گے. فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ پھر ان کے اوپر بہایا جائے گا وہ آب حیات. فَيَنبُتُونَ كَمَا تَنبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ تو وہ پھر دوبارہ اگ آئیں گے, یعنی ان کا جسم دوبارہ اگ آئے گا جیسے کہ حبہ جو ہے وہ اگتا ہے فی حمیل السیل سیلاب کے کیا کہنا چاہیے حمیل میں, یعنی سیلاب کے حمیل السیل اصل میں کہا جاتا ہے ان چیزوں کو جن کو کچھ سیلاب بہا کر لے آتا ہے. سیلاب جب آتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں بہہ کر آتی ہیں نا, تو جن کو سیلاب اٹھا کر لاتا ہے, جیسے کوئی کپڑے ہیں یا کاغذ ہیں یا ٹہنیاں ہیں درخت کی وغیرہ, وہ سارا کچھ جو ہے وہ حمیل کا ہے. تو جس طرح سیلاب کے حمیل میں حبہ کہتے ہیں ایسا دانا کہ جو سیلاب کے ساتھ آ گیا ہو مگر اس کے اندر اگنے کی صلاحیت ہو. تو اب اگر سیلاب کے ساتھ کچھ دانے اس طرح بہ کر آ گئے ہیں تو کسی جگہ وہ دانا جب رک جائے گا تو اسی میں سے کوپل ٹوٹ پڑے گی اور پودا بچ جائے گا. یہ مطلب ہے. حبہ کہتے ہیں اس بیج کو صحرا میں جنگلی بیج پڑے ہوتے ہیں نا زمین کے اوپر, ان کو حبہ کہتے ہیں. تو جیسے جنگلی بیج جب سیلاب کے اندر بہ کر آ جاتے ہیں تو وہ سیلاب سے پانی لگنے کی وجہ سے ان کے اندر نشو و نما پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اگنے لگتے ہیں. تو جس طرح وہ بیج اگتے ہیں اس طریقے سے ان کے اوپر جب آب حیات ڈالا جائے گا تو آب حیات ڈالنے کی وجہ سے ان کے اندر نشو و نما پیدا ہوگی اور ان کے جسم کے اوپر پھر سے گوشت وغیرہ اگنے لگے گا. سمجھ گئے بھائی؟ ثم یفرغ اللہ من القبائل بننا ہے بات. پھر اللہ تعالیٰ فارغ ہوں گے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے, یعنی اس وقت لوگوں کے درمیان یہ فیصلہ کہ کون کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اس سے فارغ ہو چکے ہوں گے اس وقت یہ بات کا پیش آیا. وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ البتہ ایک شخص ہوگا جو بھی جنت اور جہنم کے درمیان باقی رہ جائے گا. وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ اور جو آخری شخص ہوگا اہل نار میں سے جو جنت میں داخل ہوگی. مقبلاً بوجهه قبل النار وہ کھڑا ہوگا جہنم اور جنت کے درمیان. تو اب چہرہ اس کا ہوگا, چہرے کا رخ ہوگا نار کی طرف, جہنم کی طرف. فیقول تو وہ یہ کہے گا کہ یا رب صرف وجہ عن النار کہ پروردگار یا رب میرا چہرہ جو ہے جہنم سے پھیر دیجیے. فقد کشفنی ریحها واحرقنی ذکاؤها
کیونکہ مجھے زہرآلود کر دیا ہے اس کی ہوا نے. اچھا یقصبو کے معنی زہرآلود کر دینا. زہرآلود کر دیا ہے مجھ کو اس کی ہوا نے، یعنی اس کی جو مجھے ہوا آ رہی ہے جہنم کی، اس سے میرے جسم پر وہ اثر ہو رہا ہے جو زہر کا اثر ہوتا ہے. وَأَحْرَقَنِي زَكَاؤُهَا، اور زکا کے معنی ہے اس کا بھڑکنا اور اس کی روشنی. تو جہنم کی جو روشنی ہے یا جہنم کا اس کا جو شعلے ہے اس نے مجھے جلا ڈالا. لہذا دعا کرے گا کہ اللہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دیجیے. فیقول، تو بار تعالیٰ فرمائیں گے هل عصیت ان فعل ذلك بك ان تسأل غیر ذلك، کیا اس بات کا امکان ہے اگر تم سے یہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر دیا جائے یعنی تمہارا چہرہ پھیر دیا جائے ان تسأل غیر ذلك کہ کچھ اور بھی پھر بات میں مانگو تم. فیقول لا وعزتک، تم کہے گا کہ نہیں آپ کی عزت کی قسم میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، صرف میرا چہرہ پھیر دیجیے جہنم. فَيُعْطِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، چنانچہ اللہ تعالیٰ کو دے گا جتنا چاہے گا عہد اور میثاق دے گا کہ میں پورا عہد کرتا ہوں اور میثاق دیتا ہوں کہ آپ نے اگر چہرہ میرا جہنم سے پھیر دیا تو اس کے بعد کچھ اور نہیں مانگوں گا. فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، باری تعالیٰ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دیں گے. فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، جب چہرہ جنت کے سامنے آئے گا تو رہا بہجتها، تو وہاں سے وہ دیکھے گا جہنم کی رونق. تو سکت ماشاء اللہ، تو تھوڑی دیر خاموش رہے گا. ماشاء اللہ یسکت ثم قال، پھر کہے گا یا رب قدمنی عند باب الجنہ، تو کہے گا یا اللہ مجھے جنت کے دروازے کے پاس آگے لے جائیے. فیقول اللہ، باری تعالیٰ فرمائیں گے فیقول اللہ له الیس قد اعطیت العہود والمیثاق اللہ تسأل غیر الذی کنت سألت، کیا تو نے عہد و میثاق نہیں دیے تھے کہ اور کچھ نہیں مانگے گا. فیقول یا رب لا اکون اتقی خلقک، تو وہ کہے گا یا رب مجھے ایسا نہ کیجیے کہ میں بن جاؤں آپ کے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ شقی نہ بن جاؤں. یعنی اگر جنت میں داخل نہ ہوا یا دروازے تک نہ پہنچا تو میں اتقی خلق بن جاؤں گا، تو ایسا نہ کیجیے میرے ساتھ. فیقول، بار تعالیٰ فرمائیں گے فما عصیت ان اعطیت ذلک اللہ تسأل غیرہ، اچھا اگر تجھے جنت دروازے تک پہنچا دیا اور تیری بات مان لی تو پھر کیا اس بات کا امکان ہے کہ تو اور کچھ نہیں مانگے گا. فیقول لا وعزتک لا اسألک غیر ذلک. فیعطی ربہ ما شاء من عہد ومیثاق فیقدمہ الی باب الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دیں گے. فاذا بلغ بابها فرآ زہرتها وما فیہا من النضرۃ والسرور، تو جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور وہاں پر اس کی خوشنمائی دیکھے گا، زہرہ کے معنی خوشنمائی، وما فیہا من النضرۃ، اور اس میں جو شادابی ہے وہ جو سرور ہے وہ دیکھے گا. فیسکت ما شاء اللہ ان یسکت، تو تھوڑی دیر تو خاموش رہے گا. پھر کہے گا فیقول یا رب ادخلنی الجنہ، فیقول اللہ عز وجل ویحک یا ابن آدم، افسوس ہے تجھ پر اے آدم کے بیٹے، وما اغدرک، کتنا تو عہد شکن ہے. اغدر جمع غادر کی، جس جمع نہیں بلکہ اس میں تبدیل کہ تو غدر کرنے والا ہے، یعنی عہد شکنی کرنے والا ہے. الیس قد اعطیت العہد والمیثاق اللہ تسأل غیر الذی اعطیت، فیقول یا رب لا تجعلنی اتقی خلقک، فیضحک اللہ بہ، اللہ تعالیٰ اس پر ہنسیں گے کما یلیق بشأنہ تعالی. ثم یأذن له بدخول الجنہ، پھر اجازت دیں گے کہ داخل ہو. فیقول تمنا، پھر بھائی صاحب فرمائیں گے اب تو تمنا کر اور کیا چاہیے. فیتمنا، تو تمنا کرے گا کہ وہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے. حتیٰ اذا انقطع امنیتہ، یہاں تک کہ جب ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی. قال اللہ عز وجل، تمہارے تعالیٰ فرمائیں گے زد من کذا و کذا، کہ اب یہ بھی یا اور زیادہ تو فلاں فلاں باتوں کی بھی تمنا کر. اللہ تعالیٰ خود دکھائیں گے کہ یہ تمنا کر. اقبل یذکرہ ربہ،
تو بارہ تعالیٰ اس کو یاد دلانا شروع کریں گے کہ فلاں فلاں کام بھی مانگ لیں. اکثر صاحب جو امانی یہاں تک کہ جب ساری آرزویں پوری ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی قال اللہ تو بارہ تعالیٰ فرمائیں گے لکا ذالک و مثلہ معہ جو تو نے مانگا وہ سب دے دیا اور اتنا ہی اور زیادہ. وقال ابو سعید الخدری لابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل لک ذالک و عشرۃ امثالہ. حضرت ابو سعید خدری نے جب یہ حدیث ابو ہریرہ سے سنی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو یہ یاد ہے کہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اتنا ہی اور بلکہ اس سے 10 گنا. قال ابو ہریرہ لم احفظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قوله لک ذالک و مثلہ معہ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یہی یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اتنا ہی اور. قال ابو سعید انی سمعته یقول ذلک لک و عشرۃ امثالہ. جی کبھی آپ نے جی یہ جو وما اقدر کا یہاں آپ نے فرمایا یہ اسم تفضیل ہے، حالانکہ اسم تفضیل تو یہ نہیں بن سکتا، فعل تعجب بن سکتا ہے. اسم تفضیل میں تو مفضل لہو اور مفضل علیہ کا ایک ہونا ٹھیک کہہ رہا ہوں. ماں اور ذرا کا جو ہے یہ اس پہ تعجب ہے، اس پہ تبدیل. جی باب يبكي وضعيه وإجابه في السجود. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بدر بن مدر عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن محينة رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا لم يتم سجوده. وبه قال حدثنا أرسلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واسل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه رأى رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة وصليت وأحسبه قال له مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب السجود على 7 أعظم. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على 7 أعظم ولا نكف شعرا ولا ثوبا. وبه قال حدثنا اپنے بالوں کو جمع نہ کریں. مراد یہ ہے کہ جیسے عورتیں اپنی گدی پر بالوں کو جمع کر کے جوڑا بنا لیتی ہیں نا، وہ مراد کہ بالوں کو اس طرح جمع کرتے نہ پڑے. تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ نہیں جو ہے یہ چاہیے تنزیہی، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ جب آدمی سجدے میں جائے تو انسان کے سارے اعضاء جو ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہوں سجدے میں، تو بال بھی وہ سجدے میں ڈوبے. اگر جوڑا بنا ہوا ہے تو بال کھڑے ہوئے ہوں گے اوپر کی طرف، وہ سجدے کا حصہ نہیں بنے گے. تو اس واسطے آپ نے اس کی ممانعت فرمائی، لیکن یہ ممانعت کیسی ہے؟ تنزیہی. اور اگر عورتیں جو بنا لیتی ہیں جوڑا، اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ بعض عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں اور ان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جوڑا نہ بنائیں تو بال لٹکیں گے اور لٹک کر وہ کسی وقت کھل جائیں گے نماز کے دوران، جبکہ عورت کے بال بھی عورت میں داخل ہیں. تو اس غلط سے اگر جوڑا بنا لے تو اس میں انشاءاللہ کراہت تنزیہی بھی نہیں ہے. جی قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. باب السجود على الأنف. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين.
قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب بن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهه واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نسفت الثياب والشعر. باب السجود على الانف في السين. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن ابي سلمة قال انطلقت الى ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم فقلت الا تخرج بنا الى النخل نتحدث؟ فخرج قال قلت حدثني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاول من رمضان واعتكفنا معه فاتاه جبرائيل فقال ان الذي تطلب امامك فاعتكف العشر الاوسط واعتكفنا معه فاتاه جبرائيل فقال ان الذي تطلب امامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان يعتكف مع النبي فليرجع فاني اريد ليلة القدر واني نسيتها وانها في العشر الاواخر في وتر واني رايت كاني اسجد في طين وماء وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا. فجاءت فزعة فامطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رايت اثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارنبته تصديق رؤياه. یہ حدیث پہلے گزری ہے مگر اختصار کے ساتھ گزری ہے, یہاں تفصیل کے ساتھ آئی ہے, اور اس میں ابو سلمہ کہتے ہیں کہ اس طرف تو ابی سعید الخدری, میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس گیا فقلت, میں نے ان سے کہا کہ الا تخرج بنا الی النخل نتحدث, کہ کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے کہ نخلستان کی طرف باتیں کریں. میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں نخلستان کی طرف, وہاں باتیں کریں. بخار تو فرماتے ہیں کہ قلت حدثنی ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ القدر, میں نے کہا کہ آپ نے لیلۃ القدر کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہو وہ ذرا مجھے بتائیے. قال تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے آگے یہ واقعہ بیان کیا کہ اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاول من رمضان. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا. واعتکفنا معه, ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا. فاتاه جبرائیل, تو جبریل اسلام آئے فقال ان الذي تطلب امامك, کہ وہ چیز جس کی آپ تلاش میں ہیں وہ آپ سے آگے آنے والی ہے. یعنی اعتکاف کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر حالت اعتکاف میں آ جائے تاکہ لیلۃ القدر کا ان کی فضیلت آدمی کو حاصل ہو. تو مراد یہ ہے کہ جو آپ نے اعتکاف کیا ہے لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا ہے, اور جس چیز کا آپ تلاش کر رہے ہیں یعنی لیلۃ القدر, وہ اس عشرے میں نہیں ہے بلکہ آگے آنے. فاعتکف العشر الاوسط, چنانچہ آپ نے جو درمیانی عشرہ تھا اس میں بھی اعتکاف فرمایا, اس خیال سے کہ شاید بھی عشرے میں لیلۃ القدر آئی. واعتکفنا معه فاتاه جبرائیل, پھر جبرائیل السلام آئے فقال ان الذي تطلب امامك, پھر کہا کہ جس چیز کی آپ تلاش کر رہے ہیں یعنی لیلۃ القدر وہ بھی آپ سے آگے آنے والی ہے, یعنی عشر اوسط میں بھی نہیں. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا صبیحۃ 20 من رمضان, تو آپ نے خطبہ دیا رمضان کی 20 تاریخ کی صبح, 20ویں روزے کی صبح. فقال, تو آپ نے فرمایا من کان اعتکف مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیرجع, جس شخص نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ لوٹ آئے. فلیرجع کا مطلب یہ ہے کہ آج ویسے تو عشرہ دوسرا پورا ہو رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آج کے دن آدمی لوگ اپنے گھر چلے جائیں اعتکاف ختم کر دیں. لیکن کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی لیلۃ القدر آگے آنے والی ہے, لہٰذا جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ لوٹ آئے. لوٹ آئے کے مطلب کہ اپنا ارادہ جو گھر جانے کا ہے وہ اس کو ختم کرتے ہیں اور میرے ساتھ مزید اعتکاف کرتے ہیں.
کیوں کہ انی اريد لیلۃ القدر، اس لیے کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی ہے، وانی نصیبها، اور مجھ سے بلادی دی گئی کہ کون سی رات میں ہوگی، وانھا فی العشر الاواخر فی ذکر، اور یہ بات طے ہے کہ وہ آخری عشرے میں ہے اور طاق رات میں ہے، وانی رأیت کانی اسجد فی طین وماء، اور میں نے دیکھا ہے، یعنی خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے میں سجدہ کر رہا ہوں پانی اور کیچڑ میں، یعنی یہ دکھایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر خواب میں دکھائی گئی اور اس میں مجھے دکھایا گیا کہ میں پانی اور کیچڑ کے اندر سجدہ کر رہا ہوں، تو جس سے یہ بتایا گیا کہ علامت ہوگی لیلۃ القدر کی کہ جس رات آپ پانی اور کیچڑ میں سجدہ کریں گے وہ رات لیلۃ القدر ہوگی۔ وکانت سقف المسجد جریدا النخل، اور مسجد نبوی کی جو چھت تھی وہ کھجور کے شتیروں پر مشتمل تھی، شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ وما نرى في السماء شيئا، اور کہتے ہیں 20 تاریخ کی صبح کو ہمیں آسمان میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی بادل وغیرہ، فجاءت قزعۃ، اتنے میں ایک بدلی کا ٹکڑا آ گیا، بادل کا ٹکڑا، قزعۃ کے معنی بادل کا ٹکڑا، فامطرنا، ہمارے پر بارش ہوئی، فصلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی اسی رات، یعنی وہ 21 سے شروع ہو گئی تھی نا، تو اس رات ہمیں آپ نے نماز پڑھائی، حتی رأیت اثر الطین والماء علی جبہۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغلب، یہاں تک کہ میں نے پانی اور کیچڑ کا نشان دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر اور ارنبہ پر، ارنبہ یہ بانکا جو ہے ناک کا، تصدیق رؤیاہ، جو ایک تصدیق تھی اس خواب کی جو آپ نے دیکھا تھا کہ اس رات شب قدر تھی، تو اس رات اس سال 21ویں شب میں شب قدر تھی اور اس کی علامت آپ کو یہ بتائی گئی۔ اس میں امام بخاری نے جو بات قائم کیا وہ یہ کہ آدمی کو اگر ایسا موقع پیش آ جائے جو بارش ہوئی ہے، پانی کیچڑ ہے، اس میں اگر ناک اس کی ملوث ہو جائے نماز کے دوران تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ جی باب وقت الصيام وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه وعنهم قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم آخذ أزرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب لا يكف شعرا. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على 7 اعظم ولا يكف شعره ولا ثوبا. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على 7 اعظم ولا اكف شعرا ولا ثوبا. باب التسبيح والدعاء في السجود. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. يتأول القرآن کے معنی یہ کہ حدیث میں قرآن کریم میں آپ کو حکم دیا گیا ہے جاء رسول اللہ بالحق ورأيت الناس يذكرون أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. تو آپ کو جو حکم دیا جائے تسبیح اور تحمید کا، اس کے ساتھ ساتھ کا استغفار کا، تو آپ اس قرآن کریم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سجدے میں یہ الفاظ فرماتے تھے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، تو تسبیح ہو گئی، تحمید ہو گئی، اب اللہم اغفر لی بھی فرماتے تھے جو استغفار کا کلمہ ہے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب المكث بين السجدتين. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة ان مالك بن الحويرث قال لاصحابه الا انبئكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذاك في غير حين صلاه فقام ثم ركع فكبر ثم رفع راسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع راسه هنية
ثم سجد ثم رفع رأسه منيدا فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه كان يقود في الثالثة. قال أبي الرابعة فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهالكم صلوا الصلاة كذا في حين كذا، صلوا الصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين سجدتين قريبا من السواء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان أنس بن مالك يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدين حتى يقول القائل قد نسي. ثابت کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک ایک ایسا عمل کرتے تھے میں نے تم کو نہیں دیکھا کرتے ہوئے، وہ یہ کہ اذا رفع رأسه من الركوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے یعنی قومے میں جاتے تو قام اب کچھ دیر کھڑے رہتے تھے کہ حتیٰ یقول القائل قد نسي، یہاں تک کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ یہ بھول گئے تھے، سجدے میں جانا بھول گئے، کچھ دیر کھڑے رہے. تو بین السجدتین اور دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ کرتے تھے اس میں بھی اسی دیر لگاتے تھے کہ حتیٰ یقول القائل قد نسي، تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ بھول گئے ہیں دوسرا سجدہ کرنا. مطلب سے قوما اور جلسہ زیادہ لمبا کرتے تھے حضرت انس. جی باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال ابو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعتدل في السجود ولا يفترش بذراعيه انبساط الكلب. رکھنا کہ جس سے کونیاں بھی زمین پر ٹک جائیں بلکہ اٹھی ہو جائے، اٹھا ہونا چاہیے. باب من استوى قائما في ذكر من صلاته ثم نهض. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح جلسہ استراحت. وبه قال حدثنا قاعدا جو سیدھا ہو کر بیٹھ جائے نماز کے طاق رکعت میں، پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں پھر کھڑا ہو جائے، یعنی جلسہ استراحت کا پہلے گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی بیان جواب کے لیے ایسا کیا ہے، لیکن یہ ایسی عام سنت نہیں ہے جس پر آپ نے ہمیشہ عمل کیا ہو. ہمیشہ جو عمل ہے وہ سیدھے کھڑے ہونے کا ہے، جیسے کہ ترمذی وغیرہ کی روایات پر ہے. جی وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني مالك بن الحويرث الليثي رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في ذكر من صلاته لم يهنأ حتى يستوي قائلا. كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاء مالك بن الحويرث فصلى رضي الله تعالى عنه وعنهم فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة لكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قال ركعتين. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. اس بات کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ جب آدمی سجدے سے اٹھ رہا ہو، کھڑا ہو رہا ہو، سجدے سے اٹھ کر کھڑا ہونے والا ہو، تو تکبیر کس وقت جانی چاہیے؟ سمجھے نا؟
تو بعض کو کہا یہ کہتے ہیں جیسے امام مالک کی طرف منسوخ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے تب تکبیر ہے، اور دوسرے رات میں کہنا یہ کہ جس وقت کھڑا ہو رہا ہے سجدے سے اٹھ رہا ہے اس وقت تکبیر ہے۔ تو وقت تکبیر کہنے کا وقت کیا ہے؟ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ تکبیر کہے جب کہ سجدے سے اٹھ رہا ہو، وہ یلحق من السجدہ، اور وکانا بن زبیر یکبر فی نہضتہ، عبداللہ بن زبیر بھی اٹھتے وقت بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔ لہٰذا ان حضرات کی تکبیر مخصوص ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اٹھنے کے بعد جب سیدھا کھڑا ہو جائے تب کہے تکبیر۔ جی وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت انا وعمران بن الحسين صلاة خلف علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، فكان اذا سجد كبر واذا رفع كبر واذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم اخذ عمران بيده فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، او قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فصيحة. بالسند المتصل منا تشہد میں بیٹھنے کی سنت کیا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے؟ تو جمہور کے نزدیک جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آدمی بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جہاں بیٹھنے کے لیے تورک کا طریقہ افضل سمجھا گیا ہے۔ تورک جانتے ہو نا کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال لیں اور بائیں کولے پر بیٹھے، تو تورک کو امام مالک جہاں بعض صورتوں میں افضل خاص طور سے یا تو ایک روایت یہ ہے کہ پوری نماز میں، اور ایک روایت یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ، سمجھے نا، اس کو افضل قرار دیا۔ تو امام بخاری یہاں جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحیح سنت کیا ہے، وہ وہی ہے کہ پاؤں کھڑا کرے اور ایک پاؤں کھڑا، دائیں پاؤں کھڑا کرے، بائیں پاؤں پر بیٹھے، جس کو افتراق سے۔ اب بیچ میں ایک اثر روایت کیا ہے کہ حضرت ام الدرداء یعنی ابو الدرداء کی اہلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھا کرتی تھی اپنی نماز میں مرد کی حیثیت کی طرح، اور وہ فقیہہ تھی۔ اس سے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ عورت کے بیٹھنے کا طریقہ مرد کے بیٹھنے کے طریقے کی طرح ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، سمجھے نا۔ اور یہی امام بخاری کا مسلک ہے، لہذا انہوں نے مدرسہ کا یہ اثر روایت کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کے لیے تورک کا طریقہ افضل ہے کہ وہ تورک سے بیٹھے۔ مرد کے لیے تو افتراق ہے، لیکن عورت کے لیے تورک ہے۔ اور اس کے اوپر حنفیہ کے پاس متعدد آثار ہیں صحابیات سے، صحابہ کرام کے بھی اور بعض صحابیات کے بھی۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلاء السنن میں وہ تمام آثار روایت کیے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ سے کی حوالے والے سے، لیکن میں متعدد صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت کے بیٹھنے کا طریقہ مرد کے بیٹھنے کے طریقے سے مختلف ہے، سمجھے نا۔ یہ جو غیر مقلد حضرات ہیں وہ حنفیہ پر جو اعتراضات کرتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ عورتوں کے لیے الگ طریقہ مقرر کیا، حالانکہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ ام الدرداء جو ہیں وہ اسی طرح بیٹھتی جیسے کہ مرد بیٹھے، تو ان کا مبلغ علم تو بخاری ہے صرف، باقی جو حدیثیں ہیں یا ان سے جو آثار ہیں ان سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت کی نماز کا طریقہ مختلف ہے مرد کے مقابلے۔ تو حنفیہ نے ان آثار صحابہ سے استدلال کیا۔ ٹھیک ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عمل بے شک یہی تھا، لیکن ام الدرداء جو ہیں وہ دو ہیں، یعنی حضرت ابو الدرداء کی دو اہلیہ، ایک صغرا ایک کبرا۔
جو کبرا تھی وہ تو صحابیہ تھی اور صغرا جو تھی وہ تابعیہ نہیں تھی، تابعیہ تھی. اور یہاں پر حافظ ابن حجر اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجیح دی ہے کہ یہاں پر جو مترجمہ مراد ہے وہ صغرا ہے نہ کہ کبرا. اور جب صغرا ہے تو تابعیہ ہے، تو تابعیہ کا بہتر یہ عمل ہے. لیکن اس کے مقابلے میں نے عرض کیا کہ بہت سے صحابہ کرام سے جو آثار مروی ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. تو صحابہ کا قول تابعیہ کے قول کے مقابلے میں زیادہ قابل ترجیح ہے. اس واسطے ارے سمجھ جاؤ جی. یہاں حاشیہ میں علامہ عینی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کبرا ہے. علامہ عینی کے حوالے سے مجھے تو ایسا یاد ہے، پتہ نہیں کہ حافظ ابن حجر اور انہوں نے صغرا قرار دیا ہے. لکھا بغیر اور میں صغرا حافظ رسول قال ہے. مجھے تو ایسا یاد ہے، دوبارہ دیکھ لوں گا. جی. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله. علامہ عینی نے مسئلہ امام ابو کا بھی یہ نقل کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی طرح بیٹھے، لیکن حنفیہ کی جو کتب متداولہ ہیں جو مشتبہہ ہیں ان میں اس کے برخلاف ہے. علامہ عینی نے یہ کہا ہے کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بلکہ امام ابو کا مطلب بھی یہ نقل کیا ہے کہ کوئی فرق نہیں. لیکن حنفیہ کیا جو مشتبہہ کتب ہیں ان سب میں یہ لکھا ہے کہ اور جی. بڑا ہو گیا. ارے عبارت پڑھ لی پوری نہیں پڑھو یار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يتوضأ في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلاي لا تحملاني. وبه قال حدث عبداللہ بن عمر کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا عبداللہ بن عمر کو، میں نے اپنے والد کو، یہ طرف پاؤ کس طرح تو 4 دانوں بیٹھتے ہیں نماز میں. 4 دانوں جس کو اردو میں کہتے ہیں چوکڑا مار کر بیٹھنا. جب بیٹھے فعلت وہ آنا یوم حدیث السن، میں نے اپنے باپ کو دیکھا جس طرح بیٹھے ہیں تو میں نے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیا. اور میں اس دن بہت کمسن تھا. فرحانی عبداللہ بن عمر نے مجھے روکا. وقال اور فرمایا کہ انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک اليمنى، نماز کی سنت یہ ہے کہ تم اپنے دائیں پاؤں کو تو کھڑا کر لو اور بائیں پاؤں کو موڑ لو. فقلت تو میں نے کہا انک تفعل ذلک، آپ تو 4 دانوں بیٹھتے ہیں نماز میں. تو انہوں نے فرمایا کہ ان رجلای لا تحملان، میرے پاؤں جو ہیں وہ مجھے اٹھا نہیں سکتے. جیسے میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ عبداللہ بن عمر کا جو واقعہ پیش آیا تھا خیبر میں، اس کے نتیجے میں ان کے پاؤں جو ہیں ان کی اس میں مڑ گئے تھے پاؤں. اس کی وجہ سے یہ معمول کے مطابق سارے کام نہیں کر سکتے. یہاں صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میں پاؤں پر بیٹھ نہیں سکتا، تو پاس سے 4 دانوں بیٹھتا ہوں اس عذر کی وجہ. تو اسی طرح وہ جو پیچھے حدیث آئی تھی کہ وہ ہاتھ پہلے رکھتے تھے سجدے میں جاتے وقت، وہ بھی اسی عذر پر مانگتے. جی
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء قال وحدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي وأنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حفظ ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه وإذا سجد وضع يديه غير مختلف ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء وقال أبو صالح عن الليث كل فقار مكانه وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو بن حلحلة حدثه كل فقار. باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. سمجھ لو اس باب کا مقصد، اس باب کے بارے میں وہ امام بخاری جو عبارت اختیار کی ہے وہ یہ باب ہے اس سب کی دلیل میں جو پہلے تشہد کو واجب نہیں سمجھتا، یعنی قاعدہ اولا. اب اصل میں یہاں تھوڑا سا خلجان ہے، یعنی تھوڑا سا اشتباہ ہے. حنفیہ کے یہاں تو فرض اور واجب دو الگ الگ چیز ہے، جانتے ہو نا، فرض الگ چیز ہے، واجب الگ چیز ہے. اور واجب جو ہے منزلہ ہے بین السنت والفرض، سمجھے نا. لیکن دوسرے ائمہ کے یہاں واجب اور فرض میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو اس لیے یہاں واجب کا جو لفظ ہے وہ حنفیہ کے اصطلاحی واجب کے معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان حضرات کے یہاں وہ فرق ہے. لہٰذا اس کو کا مطلب کیا ہوگا؟ بلکہ مراد تشہد الاول فرض ہے. تشہد اول جو ہے وہ فرض ہے. اگر یہ مقصود ہو تو پھر اس امام بخاری کے قول میں اور حنفیہ کے قول میں کوئی فرق نہیں، یعنی کوئی اختلاف نہیں. حنفیہ بھی کہتے ہیں تشہد پہلا قاعدہ جو ہے فرض، ہاں واجب ہے اپنی اصطلاح کے مطابق، جو ایک درجہ ہے فرض اور سنت کے درجے، سمجھ گئے. تو فرض نہ ہونا اگر مطلب لیا جائے اس کا تو یہ بات حنفیہ کے مذہب کے مطابق بھی صحیح ہے کہ تشہد اول فرض نہیں. لیکن حنفیہ ساتھ ساتھ فرض کے بعد ایک اور درجہ قرار دیتے ہیں جس کو واجب کہا جاتا ہے. تو اس واسطے حنفیہ کہتے ہیں کہ تشہد اول اگر تو فرض نہیں ہے مگر واجب ہے، جس کا تقاضا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تشہد اول چھوڑ دے، اگر سہون چھوڑا ہے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، کس طرح چیز کرنی ہوگی. اور اگر عمدن چھوڑا ہے تو اس صورت میں نماز کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن واجب کے ترک کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ. یہ ہے حنفیہ کا قول. اب یہاں امام بخاری نے فرض نہ ہونے پر یا استدلال اس بات سے کیا ہے کہ وہ واقعہ جو پیش آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی رکعتیں، ظہر میں 2 رکعتوں پر بیٹھے نہیں آپ ظہر کی نماز میں، بلکہ سیدھے کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، سمجھے نا. یہاں تک کہ جب نماز جب پوری ہونے لگی تو اس وقت آپ نے سجدہ سہو پڑھا. تو امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ اگر یہ فرض ہوتا تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے نہ ہوتی بلکہ اعادہ کرنا ہوتا. یا تو جب آپ کھڑے ہو گئے تھے اب یاد آیا تو واپس لوٹ آتے، کیونکہ اگر کوئی شخص فرض چھوڑ دے اور پھر یاد آ جائے تو واپس لوٹنا واجب ہوتا ہے. تو واپس آپ نہیں لوٹے بلکہ آخر میں جا کر سجدہ سہو کرتے. اور یہی بیانی دلیل ہے حنفیہ کی اس کے واجب ہونے پر کہ آپ نے سجدہ سہو فرمایا. اگر واجب نہ ہوتا تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. تو معلوم ہوا فرض بھی نہیں ہے لیکن واجب، فرض تو نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے اعادہ نہیں کیا
لیکن ساتھ میں واجب ہے، اسی واسطے اس کی تراقی آپ نے سجدہ صاحب سے فرمائی. جی. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال وهو من 1000 سنة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. باب التشهد في الأولى. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. باب التشهد في الآخرة. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال عبد الله رضي الله تعالى عنهم كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبرائيل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحية. عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو شروع میں تحیات پوری طرح نہیں آئی تھی، تو ہم اس میں بیٹھ کے کہتے ہیں السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل السلام علی فلان و فلان. تو حضور ہمارے سے متوجہ فرمایا کہ ان اللہ هو السلام، تو اللہ تعالیٰ خود سلام ہے. سمجھے نا؟ یعنی اصل میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جہاں یہ کہتے تھے نا کہ السلام علیکم، میکائیل دوسری روایت میں آتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے السلام علی اللہ، اللہ میاں کو بھی سلام. سمجھے؟ تو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام اللہ وہ سلام کا خود سلام ہے، ان کو سلام بھیجنا جو ہے وہ اس سے کوئی معنی نہیں ہے. لہذا اب آگے پھر آپ نے تشہد کی تعلیم دی کہ تشہد کس طرح پڑھیں. التحيات لله الصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. دیکھو الطیبات پر یا تو وقت کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر کہو السلام علیکم، یا اگر ملانا ہے تو الطیبات السلام علیکم پڑھیں گے. آپ نے نہ وقت کیا اور نہ ملایا. التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدعاء قبل السلام. أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وإذا وعد أخلف. وقال محمد بن يوسف ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نماز کی، مراد نماز سے یعنی تشہد کے بعد اور درود کے بعد تو کوئی دعا مقرر نہیں ہے، بلکہ تمام دعائیں جو بھی دعا پڑھنے کی توفیق کرنے کی توفیق ہو جائے وہ کی جا سکتی ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر مختلف دعائیں ثابت ہیں. ان میں سے ایک اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات، اور پھر اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. مأثم گناہ اور مغرم قرضدار ہو جانا. تو کسی نے کہا کہ ما اکثر ما تستعیذ من المغرم،
کتنا زیادہ آپ استعاذہ فرماتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں قرضے سے. تو آپ نے وجہ بیان فرمائی کہ ان الرجل اذا غرم فقد، جب آدمی مدیون ہو جاتا ہے، کسی کا مقروض ہو جاتا ہے، تو پھر اب ٹال مٹول کرنے کی فکر ہوتی ہے. جب ادائیگی کا موقع نہیں ہوتا تو کبھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، میرا اگلا کا وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، کیونکہ بعض اوقات وعدہ کر لیتا ہے تو بلا وقت میں قرضہ دوں گا لیکن پھر نہیں دیتا. تو یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں قائد قرض، لہٰذا میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ کوئی دعا متعین نہیں ہے، تمام قرآنی دعائیں کی جا سکتی ہیں اور تمام جو ہے حدیث میں آنے والی دعائیں کی جا سکتی ہیں، اور ایک دعا کے اوپر اکتفا بھی ضروری نہیں ہے. کئی دعائیں جتنی دیر تک بھی آدمی چاہے کر سکتا ہے. البتہ نماز جب امام ہو تو امام کو چاہیے کہ مختصر دعا. جی. وقال محمد بن يوسف سمعت خلف بن عامر يقول في المسيح والمسيح ليس بينهما فرق وهما واحد. سمجھ لو، یہ اصل میں مسیح کا جو لفظ ہے ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولا جاتا ہے اور دوسری طرف دجال کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مسیح الدجال. تو بعض لوگ یہ کہتے تھے، ذرا سمجھ لو، بعض لوگ کہتے تھے کہ دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اشتباہ لازم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آپ مسیح کا استعمال کریں اور دجال کے لیے بھی کریں تو بڑا اشتباہ ہو سکتا ہے. اس واسطے بعضوں کا جیسے کہ المسیح کہا جائے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مسیح کہا جائے دجال. اس کو مسیح کہنے کو کیا کہنا چاہیے؟ مسیح، بکسر المیم و تشدید السین. تو بعض لوگوں کا خیال لیتا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں خلف بن عامر کو میں نے کہہ دیا کہ المسیح والمسیح لیسا بینہما فرق، کہ ایسی تقدس کی ضرورت نہیں ہے، مسیح اور مسیح میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی تلفظ میں کوئی فرق نہیں ہے. وہما واحد، اور دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، احدہما عیسیٰ علیہ السلام اور آخر الدجال. فرق یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوگا مسیح تو معنی اس سے یہ ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جس چیز پر مسح فرما دیتے تھے، جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے تھے اس کو شفا ہو جاتی، بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی آپ کے ہاتھ لگانے سے. اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ان کو عطا فرمایا، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے. اور دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ وہ ممسوح العین الیمنی ہے، یعنی اس کی دائیں آنکھ جو ہے وہ بالکل صاف کر دی گئی ہے، ممسوح کر دی گئی ہے، صاف کر دی گئی ہے، ثبات کر دی گئی ہے. بعض لوگوں نے یہ وجہ بیان کی ہے اور بعض نے یہ بیان کی ہے کہ وہ حضرت جو ہیں ان کے مسح میں خاصیت یہ ہے کہ جس چیز پہ ہاتھ لگا دیں وہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے یا برباد ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس چیز کو ہاتھ لگا دیں تو اسے شفا ہو جاتی تھی، اور اس کو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ لگانے سے بربادی ہو جاتی ہے. تو وجہ تسمیہ مختلف ہے لیکن نام لقب ایک ہی ہے، تو وہ اس کو مسیح کہا جاتا ہے. البتہ بعض لوگوں نے فرق کیا ہے، کہا ہے کہ دجال کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ مسیح. جی. وعن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة
قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباده الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء وبين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. یعنی بھی رکھنا کہ یہ جو اتحیات کے اندر عام طور سے بات بیان کی جاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی تشریف لے گئے تھے تو اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ تحیات اللہ و صلوات و طیبات، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ نے کہا کہ میری امت بھی اس میں شامل ہو، اس لیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین آپ کا فرمایا. تو اگرچہ ان الفاظ کی اصل یہ ہے، لیکن فقہاء کرام نے فرمایا کہ جب آدمی اتحیات میں پڑھے تو اس میں اس کو بطور حکایت تصور نہ کرے، بلکہ یہ تصور کرے کہ میں اب اللہ کو اتحیات کر رہا ہوں، اللہ اتحیات اللہ صلوات و طیبات اب کہہ رہا ہوں. اور جب کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس میں نیت کیا کرے کہ میں اب کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے سمجھو، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر عقیدہ فاسد نہ ہو، عقیدہ صحیح ہو، تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صیغہ خطاب کے ساتھ سلام دینا بھی جائز ہے. یا السلام علیکم یا رسول اللہ کی نفسی جائز ہے. جو منع کیا جاتا ہے آج کل وہ اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ ایک عقیدہ فاسدہ لگ گیا ہے. وہ کیا؟ حاضر و ناظر کا، کہ اس کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں تصور کر کے آپ کا اگر کوئی صیغہ خطاب استعمال کرے تو فی نفسی منع نہیں ہے، بلکہ ہر نماز میں ہم آرام کرتے ہیں. جی باب من لم يمسح جبهته وانفه حتى يصلى. قال ابو عبد الله رايت الحميري يحتج بهذا الحديث الا يمسح الجبهه في الصلاه. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رايت اثر الطين في جبهته. باب التكبير. مقبول امام کے قاعدہ اخیرہ میں دعا اور درود شریف پڑھے ہیں. مضبوط امام کے قاعدہ اخیرہ کے اندر دعا اور درود شریف پڑھے. اس میں مبتدا بھی قول حنفیہ کے آگے ہے کہ وہ تشہد پر اکتفا کرے گا، درود اور دعا نہیں پڑھے گا. البتہ جو مفتابی قول ہے جس کو ترجیح دی ہے فقہاء عربیہ نے وہ یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ تشہد اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھے کہ امام کے سلام پھیرنے تک وہ تشہد سے آگے بڑھے. سمجھ گئے؟ لیکن اگر امام سے پہلے وہ فارغ ہو گیا تشہد پڑھ کر تو تینوں قول ہیں. ایک قول حنفیہ کیا یہ ہے کہ وہ جاری رکھے درود شریف اور دعا، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں خاموش ہو کے بیٹھ جائے. سمجھے نا؟ یہ دو قول ہیں، لیکن مفتابی یہ کہا گیا ہے کہ خاموش ہو جائے. چلیے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حتى يقضي تسليمه ومكث يسيرا
حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب فورا والله أعلم أن مقصده لكي تنفق النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے سلام کرتے تھے تو عورتیں تو اٹھ کے چلی جاتی تھیں. قام النساء حين يقضي تسليمه، جو ہی سلام پھیرا عورتیں اٹھ کے چلی گئی. ومكث يسيرا قبل أن يقوم، آپ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے کھڑے ہونے سے پہلے، یعنی نماز ختم کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. قال ابن شهاب زہری کہتے ہیں فقرا واللہ عالم، میرا گمان جو ہے اللہ عالم ان مقصد یہ جو آپ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے یہ اس لیے ہوتا تھا جسے تنفذ النساء، تاکہ عورتیں چلی جائیں قبل ان یدرکہن من انصرف من القوم، قبل اس کے کہ ان کو وہ جانے والے مرد کو پائیں، یعنی اختلاف مرد و عورت میں لازم نہ آئے، عورتیں پہلے چلی جائیں پھر اٹھ کر جائیں مرد، تاکہ اختلاف جی. باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. أبي قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود هو ابن الربيع عن إبان بن مالك قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من لم يرد السلام على الإمام اكتفى بتسليم الصلاة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. وبه قال حدثنا کیسے پڑھتا ہے یار پڑھتے پھر بھی شروع کر دیا. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن ربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمجھ لو حدیث تو پہلے جو گزر گئی ہے لیکن جو ترجمہ الباب ہے اس کا مطلب سمجھ لو. یہ اصل میں تردید کرنا چاہ رہے ہیں امام مالک کے قول. ہمارے ہاں جو ہے سلام کرنے کا طریقہ تو جیسا امام دو طرف سلام کرتا ہے ایسے ہی مقتدی بھی دو طرف سلام کرتا ہے. امام مالک کے یہاں طریقہ عجیب ہے سلام کرنے کا. ان کے یہاں یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہ امام جو ہے وہ تو ایک سلام ہے. ان کے یہاں اس طرح امام بیٹھا ہوا ہے تشہد میں جب سلام کا وقت آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی سامنے کی طرف سلام کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہلکا سا دائیں طرف گردن امام کا طریقہ یہ ہے. اور مقتدی کا طریقہ یہ ہے کہ مقتدی تین سلام کرے، یعنی مقتدی جب امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو مقتدی جو ہے جو پیچھے بیٹھا ہے وہ پہلے امام کو سلام کرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امام کو سامنے، پھر دائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں. ارے سمجھو نا، یہ طریقہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سلام کرنے. تو گویا مقتدی جو ہوتا ہے وہ تین سلام کہتا ہے نا، تو ان میں سے پہلا سلام جو ہوتا ہے وہ درحقیقت امام کے سلام کا جواب ہے. امام نے کہا تھا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مقتدی اس کا جواب دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہلے اور پھر دائیں بائیں سلام دیتے ہیں. تو امام بخاری کہتے ہیں اس کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں باب من لم یرد السلام علی الامام. یہ بات ہے ان لوگوں کے بارے میں جو امام کے سلام کا جواب نہیں دیتے. ارے سمجھو، امام کے سلام کا جواب نہیں دیتے، یعنی سامنے کی طرف سلام نہیں کرتے. وقتفا بتسلیم السلام، اور نماز کے جو عام سلام ہے دائیں اور بائیں اس پر اکتفا کرتے. پر آگے جو حدیث روایت کی ہے وہ اسباب کو مالک رضی اللہ عنہ والی ہے، جس میں حضور نے کہا تھا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ میرے گھر میں نماز پڑھیں. تو وہاں پر جو ہے کہتے ہیں کہ اس میں سب سلام سیدھا سادہ سلام مذکور ہے، تو حضور نے بھی سلام کیا، ہم نے بھی سلام کیا. تو جو سلام ہے جو معروف ہے بس وہی ہے،
باقی امام کے سلام کے جواب دینے کا کوئی ذکر نہیں. جی پڑھو یار. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن ربيع وزعم انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل مسجدا مجاعا من دلو كانت في دارهم. قال سمعت عثمان بن مالك الانصاري ثم احد بني سالم قال كنت اصلي لقوم بني سالم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني انكرت بصري وان الطيور تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت انك جئت فصليت في بيتي مكانا اتخذه مسجدا. فقال افعل ان شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلى فيه مقام فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. باب ذکر بعد الصلاة. اگر امام تو سجدہ سہو لائق ہو تو مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیرے گئے ہیں سجدہ سہو سلام نہیں پھیرے بغیر سلام پھیرے سجدہ. تو جی اگر سلام پھیر لے تو پھر سلام پھیرتے تو ناجائز ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نماز فاسد ہو جائے گی لیکن صحیح نہیں ہے, ہو جائے گی. جی بھی سوال ہے. جی ماقبل میں جو سبق بھی پڑھا اس میں اس کے متعلق سوال ہے کہ بعض دعووں میں لکھا ہوتا ہے کہ جب بندہ تحیات پڑھے اور السلام علیکم پہ پہنچے تو گمان کرے گویا کہ میں روزے کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ کا سلام پڑھ رہا ہوں. کیا یہ گمان کرنا صحیح ہے؟ تصور کرنا. جی تصور میں روزہ اقدس کا تصور کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست تصور کرے, دونوں چیزیں. یہ تصور کرنے سے نماز میں کوئی حرج نہیں آیا؟ نہیں. یہ جو مالکیہ کا مذہب آپ نے بیان فرمایا کہ 3 سلام ہیں, تو جیسے حاشیہ پر لکھا ہوا ہے کہ وہ تسلیمہ ثالثہ بین التسلیمتین کرتے ہیں, اور آپ نے جو قول بتایا وہ تسلیم پہلا ہے اس کے بعد تسلیمہ ثانی. دونوں طریقے ہیں. استاد جی ابھی جو پوچھا کہ تصور کرنا ہے تو تقویۃ الایمان میں تو لکھا ہے کہ تصور کرنا مناسب نہیں ہے. ارے بھائی وہ اور چیز لکھی ہے تقویۃ الایمان میں یا صراط المستقیم میں, اس میں یہ بات صحیح ہے. اس کے لفظ ہے صرف ہمت, صرف معمولی تصور کر لینا نہیں بلکہ صرف ہمت کے معنی مسلسل تصور میں رکھنا, مسلسل تصور میں رکھنا کہ اپنے آپ کو باقاعدہ اہتمام کر کے مسلسل تصور میں رکھنا, یہ ہے اس کو ہوگا. سر جی اگر سلام پھیر لے تو اس کے بعد سجدہ سہو کرے گا یا کہ نہیں مسبوق کرے گا؟ یعنی آخر میں اپنی نماز میں جی نہیں, آخر اگر سلام پھیر لیا مسبوق جو غلطی مسبوق امام کے پیچھے کرتا ہے, مسبوق ہو یا مقتدی کوئی بھی ہو, امام کے پیچھے جو غلطی کرتا ہے اس کے اوپر سجدہ لازم نہیں آتا. ہاں پھر جب اپنی نماز پوری کر رہا ہے اس میں کوئی غلطی کرے گا تو پھر سجدہ. جی باب ذکر بعد الصلاة. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصر قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريح قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو وان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم اخبروا ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته. وبه قال حدث عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا جب کہ لوگ فارغ ہوں فرض نماز سے, یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ آج عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کن تو عالم اذا انصرفوا بذلک اذا سمعتوا, جو میں پہچانتا تھا اس وقت کو جس وقت میں سے امام جماعت سے فارغ ہوتے تھے لوگ, جب میں وہ تکبیر کی آواز سنتا تھا. یعنی صحابہ کرام, اس کا حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے. سمجھے بھائیو؟
تو یہ روایت ایسی ہے جو ذخیر حدیث میں تنہا روایت ہے جو نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کا ثبوت پیش کرتی ہے، لیکن ائمہ اربعہ کے مذہب میں اور دوسرے مذاہب مطبوعہ میں اس پر عمل نہیں کیا گیا، یعنی اس کو مستحب نہیں سمجھا گیا، اور حدیث کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ ابتدا میں لوگوں کو مختلف اذکار کی تعلیم کی خاطر ایسا طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ بلند آواز سے بھی ذکر کر لیتے تھے، لیکن بعد میں اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، چنانچہ عبداللہ بن عباس کی ایک اس روایت کے سوا کہیں اور اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اصل حکم یہ ہے کہ ذکر جو ہے سرن بھی جائز ہے، جہرن بھی جائز ہے، اگرچہ باجماع اخفاء کے ساتھ کرنا افضل ہے، بلند آواز سے کرنا جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے، سمجھے نا؟ اب بھی اگر کوئی شخص اگر بلند آواز سے ذکر کرے تو جائز ہے کہ نفسی، لیکن چونکہ اس میں کئی مفاسد بھی کا بھی اندیشہ ہے کہ اگر سارے لوگ بلند آواز سے کرنے لگے ہیں تو دوسرے لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر خلل واقع ہوگا، دوسرے اس میں ریاکاری کا بھی دسیسہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس واسطے اس کو اختیار نہیں کیا گیا، پسند نہیں کیا گیا، اور اگر کہیں اس کو ایسا معمول بنا لیا جائے جیسے کہ واجبات کا التزام کیا جاتا ہے اس طرح کا التزام کیا جانے لگے تو یہ بدعت ہو ہی جائے گا، سمجھے نا؟ اس واسطے ہمارے بزرگوں نے اور زیادہ تر فقہاء کرام نے جہر ذکر کو نماز کے بعد پسند نہیں کیا۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص کرے اور اس کو سنت نہ سمجھے اور یا لازم نہ سمجھے کبھی کر لے تو گناہ بھی نہیں کہیں گے۔ جی سوال، جی حضرت، اگر مسبوق کو اپنا مسبوق ہونا یاد نہ رہا اور بھول سے سلام کہہ لیا امام کے ساتھ تو سجدہ سہو آخر میں کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ ساتھ سلام کہہ رہا ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں، یعنی ٹھیک امام جس سلام کہہ رہا تھا اسی وقت مسبوق نے بھی سلام کہہ رہا تو سجدہ سہو واجب نہیں، لیکن اگر امام سلام کہہ چکا تھا اس کے بعد سلام کہہ رہا یعنی امام سے متاخر ہو گیا سلام کہنے میں تو سجدہ سہو واجب۔ چلیے وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني ابو معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال كنت اعرف ان قضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير قال علي حدثنا سفيان عن عمرو وقال كان ابو معبد ازق موالي ابن عباس قال علي واسمه نافذ قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من اموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال الا احدثكم بما ان اخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدركم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانهم إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فقراء آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کہا کہ ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلی والنعیم المقیم، جو لوگ بڑے زیادہ مالدار ہیں، دثور کہتے ہیں دولت، تو مال دولت کے جو لوگ مالک ہیں وہ لے گئے ہیں اونچے اونچے درجے اور ہمیشہ پائیدار رہنے والی نعمتیں، کیوں؟ اس لیے جو صلون کما نصلی، نماز تو ایسی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ یصومون کما نصوم، روزے ایسے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں،
وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، اور ان کے پاس اموال زیادہ ہیں، یحجون بها ویعتمرون، جس سے حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، ویجاہدون، جہاد بھی کرتے ہیں، ویتصدقون، اور صدقے بھی کرتے ہیں۔ ہم یہ کام کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں، لہذا ان کے اعمال زیادہ ہو گئے تو سارے درجات تو وہ لے گئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ بچا۔ فقال، باپ نے فرمایا کہ الا احدثکم بما ان اخذتم به ادرکتم السبق، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی بات کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو تم پکڑ لو گے ان لوگوں کو جو تم سے آگے نکل گئے، ادرکتم پہنچ جاؤ گے ان کے درجے تک جو تم سے آگے نکل گئے ہیں۔ ولم یدرککم احد بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی تم کو نہیں پکڑ سکے گا۔ وکنتم خیر من انتم بین الظاہرین، اور تم ان لوگوں میں جن کے درمیان تم رہ رہے ہو ان میں سب سے بہتر تم ہی بن جاؤ گے۔ الا من عمل مثلہ، ہاں جو آدمی وہ خود بھی یہ کام کرنے لگے تو بے شک وہ تمہارے جیسا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ تسبحون و تحمدون و تکبرون خلف کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد تسبیح تحمید تکبیر کرو 33 مرتبہ۔ اب کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا کہ 33 مرتبہ تسبیح، 38 مرتبہ تحمید اور 34 مرتبہ تسبیح، تاکہ 100 پورے ہو جائیں۔ فرجعت الیہ، تو میں ابو صالح کے بعد لوٹ کر گیا تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر تیکون منہن کلہن صلاۃ مرتبہ، انہوں نے کہا کہ نہیں ہر ایک کی تیکون، یہ ان کی روایت ہے۔ دوسری روایتوں میں اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھنا ہے اور وہی احوط بھی ہے تاکہ 100 پورے ہو جائیں۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن براء كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك ذي الجد. فقال شعبة عن عبد الملك بهذا، وقال الحسن جد غنى، وعن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا لا ينفع ذا الجد منك الجد. کیا معنی ہے اس کے؟ جد کے معنی خوش بختی لفظی معنی ہوتے ہیں، اور مراد اس سے جو ہے مالداری کو بھی جد کہہ دیتے ہیں، جو آپ مال بہت زیادہ ہو، تو کسی مال والے کا مال آپ کے عذاب سے بچانے کے لیے اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ لا ينفع ذا الجد منك الجد، یہ الفاظ آپ نے دبر صلوات میں فرمائے۔ جی یہ کون سا بھائی نام کیا ہے تمہارا؟ ادریس، محمد ادریس۔ محمد ادریس۔ اور نظام الدین کون ہے؟ آپ نے پڑھا؟ اچھا ابھی نہیں پڑھا، اب پڑھو گے؟ ایک ساتھی کی بات ہونا، زور سے بولو۔ ایک ساتھی کی بات ہونا۔ ایک ساتھی کون ہے وہ؟ اب کس کا نمبر ہے؟ یہاں تو ادریس کے بعد نظام الدین لکھا ہوا ہے۔ محمد ادریس کے بعد کس کا نمبر ہے بھائی؟ نظام الدین کا ہے نا؟ یہ کہہ رہا میں ایک ساتھی کے بعد کا ہے۔ نظام الدین کون ہے؟ ہاں، اور اس کی جو مجھے عبارت دی وہ ایک صفحے کے بعد ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو پڑھو اب تک، پڑھو جو کچھ پڑھنا۔ ہاں سوال ہے جی جی، جو مشائخ سب بعض اذکار تلقین فرماتے ہیں جیسے 12 تسبیحات وغیرہ، تو بعض اذکار تجویز کر دیتے ہیں، تو اس میں بعض لوگ اشکال یہ ایک تو یہ کرتے ہیں کہ احادیث میں اس ترتیب سے یہ چیزیں وارد نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں معانی کے بارے میں بھی اشکال کرتے ہیں کہ جیسے معنی بھی اس کے نہیں کوئی بنتے، جیسے صرف اللہ یا صرف الا اللہ کا ذکر، تو اس میں اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہر سوال ہر جگہ پر درست ہے یار، ہر سوالات ایک ہی جگہ پر بولو۔
ارے بھائی اگر کوئی شخص کسی خاص ترتیب سے ذکر کو سنت سمجھے یا واجب سمجھے تو ہے وہ بدعت اور ناجائز. لیکن اگر کسی شخص نے اپنی سہولت کے لیے کوئی ترتیب بنائی ہوئی ہے یا تجربے سے کسی ترتیب کا فائدہ ثابت ہوا ہے, اس ترتیب سے اگر کوئی وہ کرے تو اس میں اشکال کیا ہے؟ اس میں کوئی اشکال کی بات. جیسے کوئی شخص آج بیٹھے بیٹھے دل میں آیا میرے کو سبحان اللہ 10 مرتبہ کروں, کوئی اشکال ہے یا الحمدللہ 10 مرتبہ کروں؟ تو کوئی پوچھے کہ سبحان اللہ 10 مرتبہ الحمدللہ 10 مرتبہ پڑھنا کہاں حدیث میں آیا ہے؟ کسی خاص ترتیب سے کسی وقت. ہاں البتہ اگر میں کہنے لگوں کہ 10 مرتبہ پڑھنا اس وقت میں سنت یا واجب یا مستحب تو پھر بے شک یہ میں غلط کہوں گا, وہ بدعت ہوگی. لیکن اپنی کسی ترتیب کو اختیار کر لینا کسی خاص وجہ سے اس میں کوئی منافع نہیں ہوگا. سمجھا گفتگو ہے؟ اور دوسری بات کیا پوچھی تھی؟ وہ یعنی معنی کے اعتبار سے ایسے صرف اللہ کہنا یا صرف اللہ کہنا تو اس میں معنی اس کا یعنی صحیح بنے گا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا سے کیا معنی ہے؟ کیا معنی بتا بھائی. جو اللہ کا ذکر کر کیا معنی اللہ وذکر اسم ربک, اس کے کیا معنی؟ اپنے پروردگار سے کا نام لے. نام کیا ہے؟ اللہ ہے. ختم. چل سوال جی یہ جو فرائض کے بعد دعا یہ ہاتھ اٹھا کر کھاتے تھے یا بغیر ہاتھ؟ بالکل ثابت ہے. بعض علماء جو اس کا انکار کرتے ہیں. بات غلط کرتے ہیں. جی یہ سلام کے ساتھ وبرکاتہ کا لفظ بھی ہے یا نہیں؟ ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جی یہ آخر میں برکاتہ کہنا چاہیے, شامل ہے شامل نہیں ہے؟ کسی کو سلام کرنے میں یہ آخر میں جب سلام پھیرتے ہیں نماز میں نہیں برکات. چلیے السلام علیکم. سوال جی حضرت. سر یہ ظہر کی 4 سنتیں جو ہیں ان کی جو آخری جو 2 رکھتے ہیں ان میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا کیسے ہے؟ واجب ہے. واجب. جی حضرت پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب يستقبل الامام الناس اذا سلم. وبسند متصل منا الى الامام الحمام حافظ الحجة امير المؤمنين بالحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمورة بن جندب رضي الله تعالى عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه. وبه قال جب آپ نماز پڑھتے تو ہماری طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے بیٹھتے تھے, وہ ہماری طرف پڑھتے. اب اس پر عمل کرتے ہوئے جتنے غیر مقلدین ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ 5 نمازوں میں بیٹھنا ضروری ہے مقتدیوں کی طرف. حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات ثابت ہیں نماز کے بارے میں. ایک روایت یہ ہے کہ آپ ہماری طرف چہرہ کر کے بیٹھتے تھے, اور ایک روایت یہ ہے کہ جو ہی سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ وہ کیا نام ہے سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. بعض روایت نہیں آیا, بعض میں آیا کہ آپ جو ہے یہ پڑھتے تھے اللہ من السلام ان کے السلام علیہ. تو مختلف روایتیں ہیں. اس روایت کا تقاضا یہ ہے کہ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے. وہ جو روایت آتی ہے کہ فوراً آپ کھڑے ہو جاتے تھے سمجھے کہ حضور مقتدیوں کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ سیدھے کھڑے ہو گئے. تو حنفیہ نے دونوں میں تشبیہ یہ کی ہے کہ اگر نماز کے بعد سنتیں ہیں تو آدمی پھر مقتدیوں کی طرف رخ نہ کرے بلکہ مختصر دعا کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا. اور اگر نماز کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر میں اور عصر میں تو پھر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے. اس طرح دونوں میں روایتوں میں تشبیہ ہو جائے. جی
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح. صحیح ہے. جب مقتدیوں کی طرف امام صاحب منہ کریں گے تو پورا پھر جائیں گے یا آدھا؟ دونوں جائیں گے. اور دائیں طرف سے زیادہ؟ دائیں طرف. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهم أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عباد مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. وبه قال حدثنا. سمجھے حدیث گزری پہلے حضرت جابر بن خالد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صبح کی نماز حدیبیہ تو علی اثر سماء کانت من اللیل، اور یہ نماز پڑھائی تھی ایک بارش کے بعد جو رات میں ہوئی تھی. رات میں بارش ہوئی تھی، بارش کے بعد آپ نے صبح کے وقت میں نماز پڑھی. فلما انصرف، جب نماز سے فارغ ہوئے تو اقبل علی الناس، تو لوگوں کی طرف آپ متوجہ ہوئے. فقال، اور فرمایا کہ هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ کیا جانتے ہو کہ ہمارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. قال، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے صبح کیا اس حالت میں کہ وہ مومن تھے میرے ساتھ، ایمان لائے ہوئے تھے مجھ پر، اور کچھ لوگوں نے صبح کیا اس حالت میں کہ وہ میرے لیے کافر تھے. فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس شخص نے یہ کہا کہ ہم پر بارش ہوئی اللہ کے فضل اور رحمت سے، فذلک مؤمن بھی، تو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، کافر بالکوكب، اور ستارے کا انکار کرتا ہے. واما من قال، اور وہ شخص جس نے کہا کہ مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ ہمیں بارش ہوئی فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے. یا عرب کا عقیدہ تھا نا کہ خاص کوئی ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس سے بارش ہوتی ہے. تو جس شخص نے یہ کہا کہ فلاں ستارے سے ہوئی ہے، فذلک کافر بھی مؤمن بالکوكب، تو میرا انکار کر رہا ہے اور ستارے پر ایمان لا رہا ہے. یہ کفر کی بات. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليل إلى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا أو إنكم لن تزالوا في الصلاة ما انتظرتم الصلاة. باب مقت الإمام في صلاه بعد سلامه. وقال في مصلاه بعد سلامه. وقال لنا آدم وحدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكان الذي صلى فيه فريضة وفعله القاسم يذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعوه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اسی جگہ پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے جس میں کہ انہوں نے فرض پڑھا ہے، یعنی وہاں سے منتقل ہو کر کسی اور جگہ جانے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے. جہاں فرض پڑے ہیں وہیں پر سنتیں پڑھنی شروع کر دیتے. وفعلہ القاسم، اور قاسم بن محمد جو فقہائے مدینہ میں سے ہیں تو وہ بھی وہیں پر انہوں نے بھی ایسے کیا کہ وہ بھی وہیں پر جہاں فرض پڑے تھے وہیں سنت بھی پڑھی. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَفَعَهُ، اور حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت مذکور ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ نے مرفوعاً جس کو روایت کیا ہے کہ لا يتطوع الامام فی مکانہ، کہ امام کو اپنی جگہ پر تطوع نہیں کرنا چاہیے، نفل نہیں پڑھنی چاہیے. یہ ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، لیکن کہتے ہیں لا يصح ولم يصح. امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں. ارے سمجھو، البتہ ایک اور حدیث ہے جو مصنف ابن شیبہ میں حضرت علی سے مروی، سمجھے نا،
وہ یہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ زیادہ من سنت اللہ رقبال امام حتی تحول عام مکان یہ صحیح سے معلوم اور اس کو یہ سند حسن پہ قرار دیا گیا ہے. سمجھو بھائیو. دوسرے صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے یہ فرمایا کہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ جہاں پر پڑھا ہو تو وہاں سے ہٹ جائے امام اور یا تو باہر چلا جائے یا کسی اور جگہ جا کر نماز پڑھے. ان دو حدیثوں کی وجہ سے زیادہ تر ہم فقہائے حنفیہ خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ اپنی جگہ سے تھوڑا بہت ہٹ جائے. مقتدیوں کے لیے ضروری نہیں لیکن امام اپنی جگہ سے کچھ ہٹ جائے. جی جی یہاں پر امام بخاری نے فرمایا قال لنا, ویسے جو ہے وہ حدثنا کہتے ہیں کی وجہ کی آپ شروع میں موجود تھے جب سبق شروع ہوا تھا یا غائب تھے؟ موجود تھے. جسمن روحان کہیں اور ہو گیا. تو وہ بتائی تھی یہ بات ہے نہیں وہاں بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ احتیاط ہے کہ جب کسی محدث سے اس کے حلقہ درس میں حدیث سنتے ہیں تو اس کو حدثنا کہتے ہیں اور اگر حلقہ درس نہیں ہے ویسی ملاقات میں کہیں ملاقات ہو گئی اور اس میں مذاکرے کے طور پر انہوں نے کوئی حدیث ذکر کی تو وہاں حدثنا نہیں کہتے قال لنا حدثنا یہ بات بتائی تھی. چلو جی. وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك وقال حدثنا ابراهيم بن سامي قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم يمكث في مكان يسيرا. قال ابن شهاب فنراه والله اعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن ابي مريم اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني جعفر بن ربيعة ان ابن شهاب كتب إليه قال حدثني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت من صواحباتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند القرشية. وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبدين معبد بن مقداد وعليس بن بني زهرة وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري حدثني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال ليس حدثني يحيى بن سعيد حدثه ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ ساری روایتیں امام بخاری حدیث تو پہلے گزر گئی ہے. ساری روایتیں امام بخاری نے نقل کی ہیں مجھے بتانے کے لیے کہ ہند بنت الحارث براسیہ کا نام لینے میں راویوں میں مختلف تسلسلات ہیں. کہیں ان کو ہند بنت الحارث الفراسیہ کہا ہے, کہیں قرشیہ کہا ہے, کہیں ہند الفراسیہ کہا ہے, کہیں ہند القرشیہ کہا ہے, کہیں ہند بنت الحارث القرشیہ کہا ہے, کہیں امرأۃ بن قریش کہا ہے. جو مختلف طرق روایت کیے ہیں اس کو بتانے کے لیے کہ ان کا نام لینے میں راویوں نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں. ارے سمجھو ہیں. چلو باب من صلى بالناس فذكر حاجته فتخطاهم. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عتبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم فقام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعة فقال عليه
فأنهم قد عجبوا من سرعتي فقال ذكرت شيئا من سدر عندنا فكرهتني فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی، فسلم، آپ نے سلام پھیرا، فقام مسرعا، تو بہت تیزی سے اٹھ کر چلے گئے، فتخطى رقاب الناس، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کرتے چلے گئے، الی بعض حجر النساء، اپنی ازواج مطہرات کے کسی حجرے کی طرف، ففزع الناس من سرعته، لوگ آپ کی جلدی سے گھبرا گئے کہ اتنی جلدی ایک دم سے آپ جو اندر تشریف لے گئے، کیا وجہ ہے؟ فخرج علیہم، تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لائے، فرأى انہم قد عجبوا من سرعته، آپ نے محسوس فرمایا کہ صحابہ کرام کو آپ کی سرعت سے تعجب ہوا ہے، فقال ذکرت شیئا من صبر عندنا، کہ مجھے یاد آ گیا کچھ سونا جو پڑا ہوا ہے ہمارے گھر میں، فکرہت ان تحبسنی، تو مجھے فکرہت ان یحبسنی، کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، یعنی میں اس کو ناگوار سمجھا کہ وہ مجھے روک کر رکھ لیں، روک کر رکھ لیں کیا مانا کہ اس کا دل میں خیال رہے کہ بھائی وہ پڑا ہوا ہے، کیا کروں، یہ تصورات میں گر جاؤں اس کے، تو مجھے اللہ کے ذکر سے وہ اس طرف محبوس کر، فامر وہ قسمت لی، تو میں جا کر کہہ کے آیا میں اس کو جلدی سے تقسیم کروں تاکہ میرے ذہن سے اس کا خیال مٹ جائے. ارے سمجھ جاؤ، چلو. باب الانفصال والانصراف عن اليمين والشمال، وكان انس بن مالك ينفصل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوقع او من تعمد الانفصال عن يمينه. فرمایا کہ جب آدمی اٹھ کر جائے نماز سے تو چاہے دائیں سے چلا جائے چاہے بائیں سے چلا جائے، دونوں طریقے جائز ہیں. انس بن مالک دائیں سے بھی چلے جاتے تھے اور بائیں سے بھی چلے جاتے تھے، بلکہ عیب لگاتے تھے اس شخص پر جو کہ باقاعدہ یتوقع یعنی اہتمام کرے یا تعمد کرے دائیں طرف سے جانے کا. کہتے ہیں جب حضور اللہ تعالیٰ نے کوئی مقرر نہیں کیا تو خود اپنی طرف سے کوئی طریقہ مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جی. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الاسود قال عبد الله لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے نماز کا کسی حصے کو شیطان کا حصہ نہ بنا دے. کس طرح بنائے؟ کہ یرا، کہ یہ گمان کرے کہ ان حقا علیہ، کہ اس کے اوپر واجب ہے یہ بات کہ وہ نہ مڑ کر جائے مگر دائیں جانب سے. اگر وہ آدمی یہ سوچنے لگے یا اعتقاد رکھے کہ دائیں جانب سے ہی جانا واجب ہے، بائیں جانب سے جانا جائز نہیں ہے، تو یہ اس کے نماز میں شیطان نے حصہ لگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے دیکھا ہے کہ آپ بائیں طرف سے اٹھ کر تشریف لے آئے. صلی اللہ علیہ وسلم.